دعوت خطاب دیتا ہوں عبداللہ محمد علی. آپ آج کل کے سب سے اہم موضوع ماحولیاتی آلودگی کے موضوع پر اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آیات میں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان، چاند ستارے، ہوا پانی، سمندر بارش، بادل انسان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور انسان کو ماحول میں عطا کی گئی تمام چیزیں خالص حالت میں دی گئی ہے، مگر ہم انسان آسائشات کے حصول کے خاطر قدرتی خالص نظام میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. ہوا پانی اور زمین کو انسانی مداخلت نے انتہائی گندا بنا دیا ہے. جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ بھی ناخالص ہے. سامعین محترم، کیا ہم قدرتی خالص ماحول کو بگاڑ کر انسان اور تمام جانداروں کی بقا کو خطرے میں ڈالتے رہیں گے؟ ذرا دیکھیے اپنے ماحول میں، گلی کوچوں میں، پبلک مقامات پر کہ ہم کس طرح زمین کے خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے کا ذمہ دار ہے. آلودگی سے پاک پانی کا کیا حشر کر رہے ہیں. دریا میں تمام بستیوں کی آلودہ پانی شامل کیا جا رہا ہے اور بہت سی واٹر بورن ڈیزیز شہری علاقوں میں عام ہے. ذی وقار اس وقت ترقی یافتہ اقوام عالمی گرماؤ کا ذمہ دار ہے. مختلف گرین ہاؤس گیسوں کا ضرورت سے زیادہ استعمال فضا میں مختلف گیسوں کے تناسب کو خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا قیمتی سرمایہ گلیشیئر پگھل کر ختم ہو رہے ہیں. بارشوں کا قدرتی نظام بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. یہی رجحان رہا تو اگلے چند سالوں میں ہمارے گلوب پر پانی کی شدید قلت ہو سکتی ہے اور پچھلی صدیوں کی طرح قحط ہمارا مقدر بن سکتا ہے اور قحط جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. سامعین گرامی، حاضرین مجلس، ہمیں اپنی زمین اور زمین میں موجود نعمتوں کو عقل مندی سے بچانا ہے تاکہ تمام جانداروں کی بقا ممکن ہو. بہت شکریہ.